بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمے کا سلسلہ اسی طرح آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 سے 29 تک کا ترجمہ کریں گے، ترجمہ پڑھیں گے۔ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، اسی میں تمہارا بچاؤ ہے۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس میں پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی۔ خبردار، یہ جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کے ساتھ شریک مت بناؤ۔ یعنی کفار جانتے تھے کہ اصلی خالق تو اللہ ہی ہے، اسی نے ہر چیز پیدا کی ہے، روزی بھی وہی دیتا ہے، سب کچھ وہی دیتا ہے، تو پھر یہ سب جانتے بوجھتے ہوئے تو اللہ کے ساتھ شریک کیوں بناتے ہو؟ اور ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں کوئی شک ہے اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بنا لو، اور تمہیں اختیار ہے کہ اللہ کے سوا اگر کوئی تمہارے مددگار ہیں تو ان کو بھی بلا لو۔ یعنی اس جیسی صورت بنانے کے لیے تمہیں کسی کی مدد درکار ہے تو ہماری طرف سے اختیار ہے کہ جو مددگار لانا چاہتے ہو بے شک لے۔ پھر اگر تم یہ نہ کر پاؤ، اور تم ہرگز نہیں کر پاؤ گے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ پتھر کا اس لیے کہا کہ ان کے جو بت تھے وہ بھی پتھر کے بنے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ پتھر بھی ایندھن بنیں گے تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ یہ تو وہی ہیں جن کو ہم پوجا کرتے تھے، یہ بھی ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ آگ میں جا رہے ہیں۔ اور وہ آگ کافروں کے لیے تیار کر دی گئی ہے، یعنی بھڑکا دی گئی ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے کہ ان کے لیے تو باغات ہیں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہیں۔ جب بھی کبھی انہیں کوئی پھل دیا جائے گا رزق کے طور پر کھانے کے لیے، وہ کہیں گے یہ تو وہی شے ہے جو ہمیں پہلے بھی ملتی تھی، یعنی انار، انگور، کھجور وغیرہ جس کو وہ جانتے ہوں گے، مگر خوشبو اور ذائقہ مختلف ہوگا بلکہ شاندار ہوگا، اور اس میں نہایت پاک باز بیویاں ہوں گی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب کفار اس جیسی ایک صورت تو نہیں بنا سکے اور نہ بنا سکتے تھے، تو خواہ مخواہ کی باتیں، بیکار قسم کی باتیں کرنے لگے کہ اتنا اعلیٰ کلام ہے اور عالی شان ہستی کی طرف سے ہے، تو اس میں مچھر جیسی حقیر شے کی مثال کیوں دی گئی ہے؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ وہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی کسی ہلکی شے کی ہو۔ ایمان والے تو اسے اپنے رب کی جانب سے حق سمجھتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ تعالیٰ نے کیا مراد لی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے، اور گمراہ تو صرف کافروں کو ہی کرتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ سے کیے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں، عالم ارواح میں تمام روحوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا میں ہی نہیں ہوں تمہارا رب؟ تو تمام روحوں نے بیک آواز کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہیں ہمارے رب۔ تو اس کے الفاظ یہ ہیں الست بربکم قالوا بلا۔ یہاں اسی عہد کا ذکر ہو رہا ہے کہ بھئی اتنے مضبوط عہد کو توڑ رہے ہو، اور کاٹتے ہیں ان چیزوں کو جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، یعنی اللہ نے صلح رحمی کا حکم دیا، یہ قطع رحمی کرتے ہیں،
اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو یا کیسے کر سکتے ہو، حالانکہ تم تو مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت دے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ اس نے تمہارے لیے ہی بنایا ہے جو کچھ زمین میں ہے۔ پھر وہ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا، آسمانوں کی طرف، تو اس نے 7 آسمانوں کی شکل بنا دی، اور وہ ہر شے کا حقیقی علم رکھتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔